مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یاد نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ ترقی کا راز دل کی ڈائری پر آپ کو نوٹ کرنا ہوگا۔ تجربے کی عمر نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، نقل کر رہا ہوں، لیکن آپ نے عمل کیا، گارنٹی ہے 1 سال میں آپ کو اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی رکھے گا، غنی بنا دے گا، غریب نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 بیماری ہوتی ہے۔ امام بخاری نے لکھا جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیز جوان ہوتی ہے، لالچ، لمبی امید۔ ناتی کے لیے وہ کرتے، پوتا کے لیے یہ کرتے، بڑے میاں کمر جھک گئی ہے، پیر لٹک گیا ہے، لاٹھی پر آ گئے ہو، اپنے لیے کیا کر کے جا رہے ہو، ادھر دھیان نہیں ہے۔ آدمی کنجوسی کیوں کرتا؟ جیب میں گیا، ابھی چندہ ہو رہا تھا، لوگ آئے ہیں، نیلا ٹھیلا میں پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے بینک میں پیسہ جمع ہوتا وہاں پیسہ نہیں نکلا۔ اس کا راز کیا ہے؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ آدمی کنجوسی کیوں کرتا ہے، مکھی چوسی کیوں کرتا ہے؟ جیب میں ہاتھ تو گیا مدرسے کے چندے کے لیے، لیکن بیوی کا چہرہ سامنے آ گیا، بچے کا چہرہ سامنے آ گیا، جو اندر گھسا تھا ہاتھ وہ اندر ہی رہ گیا، باہر پیسہ لے کر کے نہیں نکلا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی کنجر، کنجوس، مکھی چوس بن جاتا۔ حضرت عمر نے پوچھا اپنے شاگرد سے، بیٹا جاہل کون ہوتا ہے، مہا جاہل کون ہوتا ہے؟ کہا حضور جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ جاہل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ جاہل ہے؟ اسلام کی اصطلاح میں اس کا نام جاہل نہیں ہے، جاہل اس کا نام ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے، اس کا نام جاہل ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر وہ اپنی دنیا برباد کر چکا، بنا چکا، اپنی آخرت برباد کر چکا ہے تو اسلام کی زبان میں وہ بھی جاہل ہے، اس کو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے پوچھا بیٹا مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ مہا جاہل جو تمام جاہلوں کا باپ ہے، سب سے بڑا جاہل۔ تو کہا حضور پتہ نہیں۔ کہا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے یہ مہا جاہل ہے۔ دوسرے کی تو دنیا بن گئی، اس بے وقوف کی آخرت برباد ہو گئی۔ شادی کے وقت میں آپ دیکھیں گے بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی بات کی کمی نہیں ہے، آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے، 4 چکا دے دیجئے گا، کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، ایک پر آپ کا داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آپ کی آرام کرے گی۔ کتنا بڑا ہوشیار ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ لیکن میں سر سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو سامان ملا، پلنگ ملا، ڈبل کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ لیکن اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں جب آپ کا بچہ شادی کرے تو آپ صاف منع کر دیجئے بھائی تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی۔ تو بدیاں لا دے بیل بھرے
जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मालो दौलत के हवाले से आपको हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई गरीब बना नहीं सकता, दुनिया आपको पीछे नहीं रख सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी, खाने की दावत, सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। अकीके का मतलब है कि बाप अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से रिश्तेदार को, गरीब को, दोस्त अहबाब को बुला करके दावत खिला रहा है कि अल्लाह ने मुझे बेटी का बाप बनाया, बेटे का बाप बनाया। इसका नाम अकीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दावत थी। हमारे नबी के ज़माने में दूसरी दावत, लड़के ने लड़की से शादी की, शादी किया और अपने घर लेकर के आया इस खुशी में कि यार मैं जवान रहा, जिंदा रहा, मेरी शादी हो गई, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे साहिब औलाद बनाए, गुनाह से बचाए, सुकून दे। इस खुशी में उसने अपने रिश्तेदार को बुला करके दावत किया। इसका नाम वलीमा है। हुजूर के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी, लेकिन हमने कितनी दावत का इजाफा किया आप सुनते जाइए। बच्चे का खतना होगा, हमने दावत किया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। नया मकान बनाए, पानी की तरफ पैसा उड़ा दिया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। बेटी वाले के यहाँ गए, 100 आदमी को लेकर के गए, 100 गाड़ी लेकर के गए, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। जानते हैं मद्रास में काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, रजिस्टर जब मुकम्मल हो गया तो कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, मेज़बान ने कहा तुम बड़े बेशरम काजी हो, टोपी पहन करके दाढ़ी रख करके 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो। एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना चाहिए 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया है। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह करो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे, सादगी के साथ निकाह करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको गनी बना देगा, कर्ज में नहीं रखेगा, अल्लाह आपको 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की देगा। हाथ उठाइए, सादगी के साथ निकाह करेंगे, फैशन के साथ निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे
ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان. بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30, کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420, کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ 4-5 آدمی 2-4 ہاں اٹھاتے رہیے. کنیا کے بھی ماں دلہا کے بھی ماں, آدھا ادھر آدھا ادھر. خیر اللہ سلامت رکھے. جوانوں کے حوالے سے پیغام, نیا سال آنے والا ہے, ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہونے والا ہے. یہ غبارہ سیدھا آسمان میں پہنچے گا لیکن جلدی ہی پھوٹ جائے گا. 2024 کے لاسٹ تک نہیں جائے گا یہ, لیکن ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہونے والا ہے. جوانوں کے حوالے سے پیغام, ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں, سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. ہمارے جوان 3 چیزوں میں برباد ہے. موبائل میں برباد ہے, یہ دیکھ رہے ہیں موبائل, یہ بیان کے لیے موبائل ہے, لیکن جب یہ بیان فلم میں استعمال ہوتا ہے تو 3 نقصان کرتا ہے. پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. احساس جو گناہ کا دل میں پیدا ہوتا ہے, موبائل میں گندی فلم دیکھنے کی وجہ سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے.